آئیے اسی کے ساتھ اپنا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. آغا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ مزاج بخیر آغا. الحمدللہ. اگر اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں. بسم اللہ. بالکل. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے. السلام علیکم. ہم سما فرا بول رہے ہیں جاننے سے. یہ ہمارے پاپا کے کمائی میں ذرا برکت کم ہو گئی ہے مولانا صاحب. ہمارے بھائی کے کمائی میں برکت کم ہو گئی. برکت اللہ. السلام علیکم. میں چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں. میرا نام شاہد احمد ہے. میں تھوڑا روزی کے لیے پریشان ہوں تو تھوڑا دعا بتائیے. السلام علیکم. میں آغا خدمت میں سوال پیش کرتا ہوں. جی آغا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق کے حوالے سے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ صدقہ دے. حالانکہ یہ بہت ہی کانٹرڈکٹیو ہے کہ صدقہ دینا یعنی مال خرچ کرنا. جی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رزق میں برکت ہو. تو برکت الگ چیز ہے اور خرچ کرنا الگ چیز ہے. ممکن ہے کہ ہمارے پاس مال کم ہو لیکن اس کے اندر برکت پائی جاتی ہو. برکت کا ہمیشہ مطلب زیادہ کا نہیں. تو انشاءاللہ آپ رائے خدا میں صدقہ دیجئے اور اس بات پہ مطمئن رہیے کہ جو رزق آپ تک پہنچ رہا ہے وہی آپ کے حق میں لکھا گیا ہے. اور صدقہ دینے سے اس میں وسعت پیدا ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ کے لیے بس اتنا ہی ہے. یقیناً آپ جب صدقہ دیں گے تو اس میں ضرور یقیناً اس میں اضافہ بھی ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. پرتاپ گڑھ یو پی سے بول رہی ہوں. خوشبو ترپاٹھی. میرے اوپر اسلام میں ان کا کالا جادو کر دیا گیا ہے. حضرت علی الرحمان اور عاقل خان پرتاپ گڑھ کانجے بوٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اور میں کافی سال سے پریشان ہوں. 36 میری رائے ہو چکی ہے. میں ان کی رائے سے گئی نہیں اور ان لوگوں سے بولی کی ہٹانے کی بولی اور ان کے گھر اور سماج کے سبھی انسانوں کے پاس جاتی ہوں تو ہر کوئی ماننے کو تیار ہے کہ ہاں ہمارے نام سے کیا گیا ہے. ہاں ہے. لیکن وہ لوگ اس کو ہٹاتے نہیں ہیں. نہ ہٹانے کی کر ہی رہے ہیں. اور میرا جس قدر زخم اور گھاؤ بڑھ گیا ہے جس قدر زخم اور گھاؤ بڑھ گیا ہے کبیزوں کے سارا نادوں کے دارا وہ ناسور ہو چکے ہیں. میری زندگی ختم ہونے والی ہے. میں بہت ہی مصیبت سے ہوں. موت سے بہت ہی قریب ہوں کیونکہ میری زخم نہ وہ ناسور ہو چکے ہیں. کیونکہ 35 سال سے میں اس درد سے جھیل رہی ہوں. میں خدا کے لیے آپ لوگ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری حفاظت کے لیے آپ ہم لوگوں کی مدد کیجیے. ابھی پروگرام میں ہمارا دل دکھایا جائے گا تو ہم کو پتہ نہیں چل پاتا اور نہ ہم کو ہماری بابوں کا ایسا مل پاتا ہے. اور میں ایسی حالت میں کہاں جاؤں. میں اسلام دھرم کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہتی ہوں. میں انسانوں کو میں یہ چاہتی ہوں کہ بدنام کرنا چاہتی ہوں. میں صرف انصاف چاہتی ہوں, نیاز چاہتی ہوں. میں صرف چاہتی ہوں کہ میرا ساتھ انصاف ہو, نیاز ہو. میرا بھی شادی ہو جائے ہمارے گھر میں اور انصاف ہو جائے. ہم بھی اپنے گھر میں جائیں. ہمارے بھی اولاد ہو. ہم بھی ایک کام ہونے کی زندگی ہے. اس زندگی کو ہم جی سکیں بخوبی. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اسلام دھرم کی انسان اپنے یہاں کی حیوانیت جو ہے اس کو قبول اور اس کو ہٹائے اور خدا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا توبہ کرے, اس کا پشچاپ کرے اور ہم ہمارا دوا علاج کرائے اور کالے جادو کو سے ہٹایا جائے. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ جو بات ہے جو سحر کی بات کی جاتی ہے آج کے زمانے میں بہت امپاسبل سا ہے. یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کے پاس یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. لیکن جس کثرت سے ہم سنتے ہیں کہ ہر تیسرے آدمی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے, کچھ اوپر کا ہو جاتا ہے, یہ ہمارے یہاں کی تعبیریں ہیں کہ کچھ اوپر کا ہو گیا ہے. تو یہ ہمارا وہم ہے زیادہ تر. ایک وجہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہے. شاید ہم اپنے برادران ایمانی کی بات اگر نہ کریں تو دوسری سوسائٹی جو ہم سے جن سے ہمارا روزمرہ کا ملنا جلنا ہے ان کے یہاں یہ بہت زیادہ ہے, شدت سے پایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری فکر بھی کافی متاثر ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ذرا سی مشکل آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ نہ آپ کسی کو پروف کر سکتے ہیں, اور اگر آپ پروف نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریقے کا الزام ہے, بہتان ہے, جو کہ حرام ہے. جی بے شک. اب اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے خدا نخواستہ تو وہ خدا سے توسل کرے, خدا کی بارگاہ میں دعا کرے اور یہ دیکھے کہ کس وجہ سے یہ مشکل آئی ہے. جی بے شک. ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے روٹین میں کچھ, اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کی تبدیلی کی ہو جس کی وجہ سے اس کے یہاں یہ مشکلات آئی ہو. اپنے رزق کی طرف وہ دیکھے, اپنے رفتار اور گفتار اور دوسروں سے ایک دوسرے سے میل جول کی طرف دیکھے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر رزق آپ کا حلال نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بہرحال جھیلنا پڑتا ہے.
دوسری طرف یہ کہ اگر آپ کا رابطہ دوسروں سے صحیح نہیں ہے، جو صلہ رحم ہے، جی اگر آپ اس کی رعایت نہیں کر رہے تو اس کی طرف سے بھی مصیبتیں ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے، اور اس بات کی طرف یہ اپنی خود کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوں، کچھ ایسے وجوہات ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں. ہر چیز کے لیے ہمیں جادو اور ٹونا اور اس طریقے کی باتوں کی طرف، کسی نے باندھ دیا ہے، جی، کچھ کر دیا ہے، باندھ دیا ہے، دفن کر دیا ہے، اس طرف جو ہے زیادہ ذہن دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کہیں خدا نخواستہ کوئی کمی، کوئی کسر پایا نہ جاتا. جی چاروں قل پڑھ لیں زیادہ. جی جی چاروں قل پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں. اگر نظر کا مسئلہ ہے تو ویکات پڑھی جا سکتی ہے. خود امام صادق کا قول ہے کہ آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. اس کے بعد کوئی اگر مصیبت ہے تو پھر ہمیں اپنی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. شادی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا کرائیٹیریا چینج کریں. جی کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ رشتے نہیں آتے ہوں. جی اگر رشتے اگر آ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کے اندر یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ زیادتی ہے، میرے اندر یہ خصوصیت ہے. تو کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے یہاں رشتہ آ رہا ہے اور آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سامنے والے کے اندر کوئی کمی مثال کے طور پر دکھائی دیتی ہے. اگر نہیں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو آپ کے اندر کوئی کمی دکھائی دے رہی ہو. تو شادی کا مطلب پرفیکشن نہیں ہے، شادی کا مطلب ایڈجسٹمنٹ ہے. جی بے شک. جب ایڈجسٹمنٹ ہے تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے اور سامنے والے کے اندر وہ خصوصیت کم ہے، میں یہ کہوں گا کہ نہیں ہے، کم ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ دعا کے سلسلے میں یہ بہت کہا گیا ہے کہ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ بہترین کف جو ہے حاصل ہو. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی مولانا صاحب، روزے کی حالت میں مثلا ناگپور سے کوئی مومن نکلے سفر کے لیے زوال آفتاب سے پہلے مثلا 11:30 یا زوال کے پہلے ٹرین میں سوار ہو جائے تو روزے کی حالت میں حد ترخص یعنی زوال آفتاب ہی ختم ہو جائے تو وہ روزہ سفر کی وجہ سے کیا ختم ہو جائے گا؟ اور اسی طرح ناگپور سے سفر ممبئی کے لیے گھر سے زوال آفتاب کے بعد نکلے تو کیا سفر میں روزہ قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اسی طرح روزہ واپسی ممبئی سے ناگپور کے لیے رات 8 بجے سفر ناگپور کے لیے مومن بھائی نے کیا تو کیا وہ سحری کرے؟ سفر کی حالت ہے یا نہیں؟ اور اگر سحری نہ کرے اور وہ کچھ نہ کھائے پیے اور ممبئی سے 8 بجے روانہ ہو اور وہ زوال آفتاب سے پہلے ناگپور پہنچ جائے، کچھ نہ کھایا اور سفر کی وجہ سے نیت بھی نہ کیا ہو تو زوال آفتاب سے پہلے اپنے وطن میں 11 بجے زوال آفتاب سے پہلے پہنچ جائے اپنے وطن میں، اس کی حالت میں روزہ ہو سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے. اور روزے کا کفارہ کیا ہے جن پر یعنی جو بیماری کی وجہ سے ساکت ہے عذر شرعی کی بنا پر کیا اناج کے بدلے روپیہ دیا جا سکتا ہے اور وہ کس کو دے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ، خدا حافظ. ان کا سوال کے 3 پہلو ہیں. حد ترخص سے نکلا ناگپور سے جیسے کہہ رہے ہیں، بمبئی کے لیے روانہ ہوا زوال سے پہلے، ظاہر ہے کہ سفر طویل اور 44 کلومیٹر سے زیادہ کا، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بمبئی سے شب میں نکلا 8 بجے اپنے وطن جانے کے لیے اور سحری نہیں کی اس نے، 11-11:30 بجے زوال سے پہلے پہنچ گیا اپنے وطن پہ، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ جی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زوال سے پہلے کسی سفر کے لیے نکل رہا ہے اور زوال کے وقت سے پہلے حد ترخص جہاں کے بعد اس کا سفر جسے کہا جائے قانونی طور پہ شروع ہو جائے گا، اگر وہاں تک پہنچ جائے گا تو اس کا افطار خود بخود روزہ اس کا افطار ہو جائے گا. جی. دوسرا یہ کہ اگر وہ باہر سے اپنے وطن پہنچ رہا ہے، جی، اگر اس کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے گا یا اس کو شک بھی ہے جی کہ وہ زوال سے پہلے پہنچ جائے گا، تو اس کے پاس 2 آپشن ہیں. اگر اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے جی اور اس کو مثال کے طور پر ٹرین جو ہے 11:30 بجے پہنچنے والی ہے اس کے وطن، تو قانوناً اس کو روزہ اس دن کا رکھنا چاہیے. جی. لیکن اگر وہ وطن پہنچنے سے پہلے کچھ کھا لے، جو کہ مکروہ ہے، جب آپ ایک روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ جان بوجھ کر کچھ کھا لیتے ہیں تاکہ مجھے اس دن کا روزہ نہ رکھنا پڑے، روزہ آپ کا یعنی گناہ نہیں ہے، لیکن مکروہ یہ ہے کہ انسان یہ کام نہ کرے اور اس دن کا روزہ رکھے. جی. تو اس کو یہ چاہیے کہ پہلے سے ارادہ کرے کہ میں اپنے وطن پہنچ کر اپنا روزہ رکھوں گا. لیکن اگر ٹرین لیٹ ہو جائے، جی جیسے کہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے انشچت قالین کے لیے ولمب سے ہو جاتی ہے، جی
تو اگر وہ لیٹ ہو جس کے جاتی لیے ہے کھید بھی ہوتا ہے. جی جی اگر وہ لیٹ ہو جائے جی. اور وہ زوال کے بعد پہنچے وطن تو اپنے آپ روزہ افطار ہو جائے گا, یعنی آپ کو اس دن کا روزہ آپ کا قضا کرنا قضا کرنا پڑے گا. جی. تیسری بات جو انہوں نے جو کہی, کفارہ کہا ہے انہوں نے, جی جی, عذر شرعی کی وجہ سے اگر روزہ قضا ہوا ہے. عذر شرعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے یہاں آج کل سوسائٹی میں یہ پایا جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, جی. مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. رمضان کا چاند دیکھ کے بیمار ہو گئے, جی. عید میں شیر قورمہ کھانے کو تیار ہو گئے. جی جی, اس میں جو ہے ڈاکٹر کا کہنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے حالت کے اوپر وہ اپنا پرسکرپشن بتاتا ہے. جی. کہ آپ نے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ روزہ مت رکھیے, لیکن خود آپ کیا واقعا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں یہ آپ کو خود کم سے کم ٹیسٹ کرنا پڑے گا. بے شک. جی. یعنی آپ کم از کم, اگر کچھ لوگ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں یا دوسری پرابلمز ہوتی ہیں جن کو پیاس بہت شدت سے لگتی ہے, ان کو کم از کم 1 یا 2 روزہ کوشش کرنا چاہیے رکھنے کی. جی. اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ رکھیں. ڈاکٹر کا پرسکرپشن از ناٹ انف. جی. وہ کافی نہیں ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ آپ روزہ چھوڑ دیجئے, آپ کے اوپر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. نہیں, آپ خود یہ طے کریں گے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا. کیونکہ اگر اس کے کہنے پہ آپ نے چھوڑ دیا اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہوئی کہ آپ رکھ سکتے ہوں, تو پھر آپ کو نہ فقط اس کی کفارہ دینا پڑے گا بلکہ اس کی قضا بھی رکھنی پڑے گی. جی. قضا, کفارہ, اور کفارے میں وہ ہر روزے کے بدلے میں 60 روزے, 61 روزے, وہ ایک روزہ جو آپ نے چھوڑ دیا وہ, اور 60 اس کے کفارہ. جی. اور رہی بات کہ کتنا دینا ہے, جی, تو 1 مد طعام یہ فدیہ ہے. فدیہ ہے اس کا. اگر ایک آدمی ہے جو مثال کے طور پر اس کی ایج 70 اوپر سے زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے اندر وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے, تو اس کے پاس یہ ہے کہ 1 سال کا ٹائم ہے. اگر اس درمیان میں وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ روزے کی قضا رکھے. اگر اس رمضان سے لے کے اس رمضان کے درمیان میں اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی اور وہ روزے کی قضا نہیں رکھ سکتا ہے تو 1 مد طعام کسی مستحق کو دینا پڑے گا. 750 گرام. جی جی, ہر 750 گرام گیہوں کہا جاتا ہے, جی, وہ دینا پڑے گا. اچھا, رہی بات یہ کہ اس کے بدلے میں آپ پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں بعض مراجع نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں کہ آپ پیسہ دے سکتے ہیں, لیکن کتنا دے سکتے ہیں وہ آپ اپنے مجتہد سے مراجعہ کیجئے کہ اس نے کتنا رقم طے کی ہے تاکہ آپ وہ اماؤنٹ دے سکیں. ایک بات آغاز اس میں اور وضاحت فرما دے چونکہ یہ مسئلہ آج حل ہو جائے کہ 70 سال کی عمر نہیں, اگر ایک 16-17 سال کی عمر کا بھی ہے اور بیمار ہے, واقعی حقیقتاً بیمار ہے, اور اگلے ماہ رمضان تک اس کی بیماری میں افاقہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس پہ بھی صرف فدیہ ہے, کفارہ نہیں ہے. جی جی, کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوا کہ وہ اس روزے کی قضا کر سکے. جی. تو جہاں پہ آپ کے اندر امکان ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی قضا کر سکیں, تو وہاں پر اگلے سال کے رمضان سے پہلے اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتا ہے مریض, یا چاہے اس کی ایج کچھ بھی ہو, تو اس صورت میں اس کے اوپر صرف فدیہ ہے, کفارہ ہے, اور اس کے اوپر کوئی روزہ قضا نہیں, کفارہ نہیں, فدیہ ہے, صرف فدیہ ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. جاوید مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے, ہم بارہ بنکی سے بول رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ میری لڑکی 20 سال کی ہے, اس کو تھائرائڈ ہے, تو اس کو بہت کمزوری سی رہتی ہے, کام بھی نہیں زیادہ کر پاتی ہے, وہ روزہ کیسے رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی ہے, اور دوا بھی کھاتی ہے 3 ٹائم. آپ بتائیں پلیز اس کے بارے میں. شکریہ, خدا حافظ. اس سوال میں تھائرائڈ ہے ان کی بیٹی کو, جو جوان ہے ماشاءاللہ ابھی, اور وہ دن میں 3 وقت دوا کھاتی ہیں, اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی یہی, اس کا جواب بھی وہی ہے کہ وہ خود وہ طے کریں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں. اگر ایک کورس یا دن میں ایک جو خوراک ہے اس کی دوا کی, اگر وہ اس کو اسکپ کرنے پر وہ کے بعد اگر وہ ان کی ہیلتھ میں کوئی کمی نہیں آتی یا گراوٹ نہیں آتی ہے اور وہ روزہ رکھ سکتی ہیں, تو کوشش کریں کہ روزہ رکھیں. اگر کوئی مسئلہ بہت سیریس ہے واقعاً کہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ میں نہیں طے کر سکتا, یہ خود ان کو طے کرنا ہے, ان کے معالج کو طے کرنا ہے. جی, ان کے معالج کو طے کرنا ہے, اور خود بیمار کو طے کرنا ہے کہ کیا وہ پوٹینشلی اتنا فٹ ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں. اگر وہ رکھ سکتا ہے تو بے شک رکھے, اور اگر واقعاً ایسی حالت ہے کہ وہ ان کی دوا اگر ایک ٹائم بھی مس ہو جائے تو ان کی حالت اور زیادہ بگڑ سکتی ہے, تو پھر ان کے اوپر روزہ نہیں ہے, جو کہ بیمار کا حکم ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ان کی حالت اگلے سال ماہ رمضان سے پہلے بہتر ہو جاتی ہے تو اس کی قضا کرنی, صرف قضا کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال.
ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، مولانا صاحب السلام علیکم. اب یہ کرنا ہے کہ ذرا یہ بتانے کی زحمت کیجیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کس نے زہر دیا تھا، اور ان کے بیٹے اسماعیل جو تھے کیا ان کا بھی اس میں ساتھ تھا؟ ذرا سے بتائیے پورا واقعہ کیا ہے. پہلے امام سے لے کے بلکہ رسول اللہ سے لے کے 11 امام تک سب شہید ہیں. بالکل. تو ظاہر امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی زہر سے شہید کیا گیا. جی. اور ان کے جو بڑے فرزند تھے حضرت اسماعیل جو کہ ان کی زندگی ہی میں انتقال کر جی. اس سلسلے میں تفصیل چاہتے ہیں. جیسا کہ مجھے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے یا کسی نے ان کو بتایا ہے کہ جناب اسماعیل کا امام کی شہادت میں کچھ عمل دخل تھا. استغفر اللہ ربی واتوب. جناب اسماعیل، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کی شہادت یا آپ کی وفات خود امام صادق کی حیات میں ہو چکی تھی. جی بے شک. اور امام نے خود جناب اسماعیل کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد زمانے والوں کو یہ کہا کہ دیکھو اسماعیل اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں نے انہیں دفن کر دیا ہے. جی. جس کی وجہ سے آپ نے اس کی طرف جو اشارہ اس وجہ سے کیا کیونکہ بعض لوگ ان کی فضائل اور ان کی کرامات اور ان کی علمی صلاحیت کی وجہ سے یہ گمان کرنے لگے تھے کہ امام صادق کے بعد جناب اسماعیل ہی امام بنیں گے. جی. اس وجہ سے لوگ اس شک کی طرف مبتلا ہوئے. دوسری بات یہ کہ امام کو زہر کس نے دیا؟ امام کو زہر خلیفہ عباسی منصور دوانقی نے ایک انگور کے ذریعے سے دیا تھا. جی. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ آپ کے شہادت کے وقت جناب اسماعیل تھے ہی نہیں تو ان کا کوئی نہ عمل تھا نہ کوئی دخل تھا. بہت بہت شکریہ آقا. اگلا سوال. دیماپور ناگالینڈ سے بول رہا ہوں. جو صاحبان کا جو چاند ہوتا ہے وہ 15 تاریخ میں جو نفل نماز پڑھا جاتا ہے وہ کتنا تک ساتھ پڑھنا چاہیے کیا نہیں چاہیے تو ہم سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. کوئی ایک مخصوص نماز نہیں ہے، نوافل جو ہیں اس کی، تو اس سلسلے میں آپ مختصراً بتا دیجیے. شب نیمہ شعبان کے حوالے سے بہت ساری نمازیں وارد ہوئی ہیں. جی. جن میں سے ایک نماز 2 رکعت ہے جو نماز عشاء کے بعد پڑھنے کے لیے ہے. سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون ہے. دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ ہے. اس کے علاوہ اور 10 رکعت نماز وارد ہوئی ہے. ایک 100 رکعت نماز ہے جس میں 6 رکعت بھی ہوئی ہے. 6 رکعت بھی ہے. جی. تو مختلف نمازیں ہیں. وہ اس وجہ سے ہیں تاکہ انسان، چونکہ اس رات میں خود امام صادق کی حدیث ہے کہ یہ رات شب براعت جسے کہا جاتا ہے یا نیمہ شعبان جسے کہا جائے، خود پیغمبر اسلام اس رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے. اور یہ نمازیں جو ہیں مختلف قسم کی مختلف ائمہ سے نقل ہوئی ہیں تاکہ انسان اس شب میں بیدار رہے. جی. اور اس کی فضیلت اتنی ہے جتنی کہ شب قدر کی ہوتی ہے. جی. اگر شب قدر کے بعد کسی شب کی بڑی اہمیت ہے تو یہ نیمہ شعبان ہے. تو اس مختلف روایات میں بہت ساری دعاؤں کی کتابوں میں اس طریقے کی نمازوں کا ذکر ہوا ہے جس سے انسان عبادت میں ہی مصروف رہے اور شب زندہ داری بھی کر سکے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، نام زہرا امروہا میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو اگر روزے ہم نہیں رکھ پائیں بیماری کی وجہ سے تو کیا روزے رکھنے بھی پڑتے ہیں یا اور پیسہ بھی دینا پڑتا ہے یا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اگر روزے نہیں رکھ پا رہے بیماری کی وجہ سے تو؟ اور مطلب اور امید بھی نہیں ہے کہ آگے بھی رکھ پائیں گے ہیلتھ کی وجہ سے، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ یہی پوچھنا ہے مجھے جاوید بھائی سے تو مولانا سے. اچھا، خدا حافظ. پہلے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جملہ مومن و مومنات جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہن ہماری بیمار ہیں اور یہ گمان ہے ان کو کہ اگلے سال تک یہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. اللہ کرے ہو جائے ٹھیک. اس سلسلے میں ان کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ خود سے پہلے سے طے کرنا مناسب نہیں ہے. جی. اور میں نے بار بار یہ بھی 2 بار میں بیان کر چکا ہوں کہ خود آپ اپنے حال کو بہتر سمجھتے ہیں. جی. آپ جب تک کوشش نہیں کریں گی آپ نہیں طے کر سکتی کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی. جی. تو پہلے مرحلے میں انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یقین ہو جائے، صرف ڈاکٹر کے پرسکرپشن پر نہ جائیں. جی. کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا. آپ کا لگنا کافی نہیں ہے. جی. شریعت کہتی ہے آپ کوشش کریں. اگر آپ نہیں رکھ سکے تو پھر اگلے سال تک اگر آپ کی حالت بہتر ہو گئی تو آپ کو قضا رکھنا ہے. نہیں بہتر ہوئی تو کفارہ دینا ہے. کفارہ نے فدیہ دینا. وہی فدیہ دینا. جی. جی. فدیہ دینا کفارے کے طور پر یا فدیہ کے طور پر ایک مطعم ہر روزے کے بدلے میں دینا ہے. لیکن یہ کہ پہلے سے ہی آدمی سرنڈر ہو جائے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مناسب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لونالے سے بات کر رہی ہوں میں. ہاں، میرے کو روزہ میں نیت کری تھی اور رکھنا تھا مجھے. تو ابھی میری بیٹی ابھی
8वां महीना है, उसके पहली डिलीवरी के टाइम मैं बोल के ली थी कि मैं डिलीवरी आसान हुई तो रोजे रखूंगी 2 बोल के, एक रखी एक रह गया है, तो और दूसरा अब रख सकती हूँ क्या? इन्होंने नज़र की थी रोज़े की, 2 रोज़ों की या 3 रोज़ों की नज़र की थी, रख चुके हैं, एक रोज़ा बाकी है, बीच में गैप आ गया, तो आप क्या रख सकती हैं ये? अगर इन्होंने ये नज़र की थी कि मैं 3 रोज़े एक के बाद एक लगातार रखूंगी, जी, तो फिर इनको नज़र फिर से शुरू से 3 रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर ये नियत किया था कि मैं 3 रोज़े या 2 रोज़े, जो 2 भी। रोज़े जो भी अदद है वो बतौर नज़र अगर मेरी पूरी हो जाती तो मैं ये रोज़े रखूंगी, तो अगर उसमें फासला हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। शुक्रिया। अगला सवाल देखते हैं किसका है। मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र अभी 30 साल हो चुकी है और अभी तक मुझे शादी के लिए रिश्ते नहीं आते। मेरा करम आप वजीफा बता दें। शुक्रिया। शादी नहीं हो रही, क्या करना चाहिए? मैं अभी जैसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि हमें अपना एनालिसिस करना ज़रूरी है और अपने क्राइटेरियाज चेंज करने की ज़रूरत है जी, कि भाई कि एक मरतबा है कि आपके पास रिश्ते नहीं आ रहे हैं, एक ये मरहला है। एक मसला ये है कि आ रहे हैं और हम रिजेक्ट कर रहे हैं। जी, अक्सर ये होता है कि दूसरा वाला केस ज़्यादा होता है, जी, मुझे पसंद नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे हम अपनी क्राइटेरिया को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाते हैं, वो मसला हमारे लिए एक टाइम तो, क्योंकि जब एज होती है 20 से लेके 30 के बीच में, तब तक जो है रिश्ते आते भी हैं, लोग मुराजा भी करते हैं, देखना भी चाहते हैं, शादी करना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फरावानी की वजह से इंसान कुफरान नेमत करता है जी, और उसके बाद वो रिजेक्शन के सिलसिला शुरू करता है कि पहला ये रिजेक्ट हो जाए, ये नहीं, अगला वाला देखते हैं, तो आप कपड़े की ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं। जी, तो अगर आप वही मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई थोड़ी बहुत भी अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं, ये जो शादी का मसला है, परफेक्शन के बेस पे नहीं होता है कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। जी, मेरे अंदर भी खामियां हो सकती हैं, दूसरे के मेरे अंदर भी अंदर भी खामियां हो बेशक। सकती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ख़ानदान बेहतर हो, सामने वाला शरीफ हो, और क्राइटेरिया में जो हमें रवायात में मिलता है कि लड़का ऐसा होना चाहिए जो मस्जिद जाने वाला हो, जी, उसको औलवियत मिलनी चाहिए, बेहतर घराने से ताल्लुक़ रखता हो और शरीफ हो। शरीफ हो, बेशक। उसके अलावा रिस्क जो है खुदा के हाथ में हो सकता है कि जिससे आप, बहुत मुमकिन है कि जिसके साथ आप शादी करें वो पहले मरहले में तो बहुत साहिब हैसियत हो, लेकिन कोई मुसीबत के बाद हो सकता है कि वो हैसियत वो बरकरार न रह जाए। तो बेहतर यह है कि शराफत एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा सरमाया कि जो आखिर उम्र तक रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साइल का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब, कुछ मसले दरपेश हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस दिन हुआ और ईसवी और हिजरी क्या थी, और किस दिन दफन सुपुर्द खाक किया गया, किसने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और आपके जनाजे मुबारक में कितने सहाबा और मोमिनीन शरीक थे, और गुस्ल मैयत किसने दिया, तारीख की सही रोशनी में जवाब इनायत फरमाए। इसके बाद दूसरा सवाल है कि बाज़ाकीन पढ़ते हैं कि जो भी गदीर के पहले दुनिया फानी से दुनिया जाहिदानी में चला गया, उनसे सवाल विलायत नहीं होगा, सिर्फ होगा तो गदीर के बाद से जो इस दुनिया फानी में तशरीफ फरमा है। पुरानी दुनिया की किताब में जो मौलाना फरमान अली मद्दुल्लाह अली रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी, उसमें हम लोगों ने बच्चों को पढ़ा था कि मोमिन की कब्र में मुनकर और नकीर नहीं बल्कि बशीर मुबशिर आएंगे जन्नत की बशारत लेकर। लेकिन आज की दुनिया में मुनकर और नकीर लिखा है। जवाब इनायत फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आपकी शहादत किस रोज़ हुई? आपकी नमाज जनाजा किसने अदा फरमाई? जी। आपको गुस्ल और कफन किसने दिया, और कितने सहाबा इकराम उसमें दफन मौजूद थे? आपकी शहादत और सन कौन सा था? जी जी, सन 11 हिजरी 28 सफ़र, जी, रोज़ दोशंबा, पीर जिसको कहते पीर, हैं। जी, उस दिन आपकी शहादत वाक़ हुई। और सबसे पहले गुस्ल देने वालों में सबसे आगे अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और एक अंसार और एक आपका गुलाम। ये 4 लोग मिलते हैं। इब्न कसीर ने भी इसको अपनी किताब में बिदाया व निहाया में लिखा है, और उसदुल गाबा ने भी अपनी किताब में लिखा है। यहाँ तक कि काबुल अखबार ने एक मरतबा खलीफा सानी से पूछा कि ये बताइए कि हुजूर के आखिरी अल्फाज क्या थे,
تو امیر کائنات وہاں موجود تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ان سے پوچھیے. جی. پھر امیر المومنین نے بتایا کہ الصلاۃ الصلاۃ یہ حضور کے آخری کلمات تھے. دوسرا یہ پوچھا کہ حضور کو غسل و کفن کس نے کیا؟ دوبارہ سے اشارہ امیر المومنین کی طرف کیا تو امیر المومنین نے بتایا کہ میں تھا، عباس تھے اور ایک غلام اور ایک صحابی، یہ 3 لوگ تھے جو پانی ڈالنے والے تھے. عباس بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے بدن کو داہنے اور حرکت دے رہا تھا. اس کے علاوہ نماز کا مسئلہ، نماز میں جو ہے امیر المومنین نے سب سے پہلے نماز پڑھائی، اس کے بعد امت نے، چونکہ تعداد زیادہ تھی تو کئی مرتبہ امتیوں نے آ کے نماز آپ کے اوپر پڑھی، اور پھر امیر المومنین نے ہی جو ہے آپ کو، اس پہ بھی اختلاف ہوا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے. بعض نے کہا بقیع میں دفن کیا جائے، بعض نے کہا مسجد میں دفن کیا جائے، اور آخر میں یہ طے ہوا کہ جس حجرے میں آپ رہا کرتے تھے اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا جائے، اور خود امیر المومنین نے ہی باقی صحابہ کی مدد سے آپ کو قبر میں اتارا. اور دوسرا سوال جو ہے کہ جو قبل غدیر جن کا انتقال ہو گیا ان کو ولایت، تو کیا ذی العشیرہ میں اعلان ولایت نہیں ہوا تھا؟ جی، ذی العشیرہ میں اعلان ولایت ہوا. اس کے بعد اگر میرا خیال ہے آپ کا اشارہ موصوف کا قبل از پرانی امتوں کے طرف سے ہے، کہ جہاں پر امیر المومنین نے بارہا یا برجستگی کے ساتھ یہ کہا کہ میں موسیٰ کے ساتھ بھی تھا، میں عیسیٰ کے ساتھ بھی تھا، میں نوح کے ساتھ بھی تھا، تو وہاں پر آپ کا نورانی وجود تھا. جی. نورانی وجود کا سوال دوسری جگہ پر ہوگا، لیکن جو ولایت کا مسئلہ ہے، ولایت جو ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد اور غدیر سے پہلے جن کا انتقال مسلمانوں کا، اگر رسمی چونکہ رسماً جو ہے ولایت کی شروعات غدیر کے بعد ہوئی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ سوال جو لوگ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سے نہ ہو، لیکن ان کے بعد والوں کے رسمی اعلان کے بعد جب آفیشلی یہ اعلان کر دیا گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد سے اب آفیشلی جو بھی اب اس دنیا سے جائے گا اس سے یہ سوال ولایت ضرور ہوگا. اور جیسا کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہر کی قبر میں خود مولا بھی آتے ہیں. اور جو اگلا سوال تھا منکر نکیر اور بشیر و مبشر جو ہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ مومنین کی قبر میں بشیر و مبشر ہی آتے ہیں. منکر اور نکیر جو لوگ انکار کرتے ہیں خدا کی وحدانیت سے، پیغمبر کی نبوت سے اور علی کی ولایت سے، تو ان کی قبر میں منکر اور نکیر ہی آتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ منکر اور نکیر ڈرانے کے لیے آتے ہیں. تو اب ہم اپنے اعمال کی خود ذرا سا انالیسس کر لیں کہ ہمارے والی قبر میں کون آئے گا، کون آنے والا ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں ہاشم علی سری نگر سے ہوں. جہاں تک چینل ویژن کا تعلق ہے، اس کے ہر پروگرام ہر انسان کے لیے نہایت فائدہ مند ہے. بالخصوص مسئلہ زندگی میں شریعت کے اصول بیان ہوتے رہتے ہیں. آگاہ سے سوال ہے کہ ایک صحت مند شخص نماز شب یعنی تہجد کی 13 رکعتیں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ادا کرنا چاہیے. زیادہ فضیلیت و زیادہ درجات کس طرح پڑھنے میں؟ اسی نسبت کا سوال ہے کہ فجر، عصر، ظہر، مغرب، عشاء کی نافلہ یعنی سنت نماز ہے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ادا کرنا چاہیے. زیادہ ثواب کس طرح پڑھنے میں؟ خدا حافظ. جتنی بھی نافلہ ہیں، مستحب نمازیں ہیں، چاہے وہ نماز شب ہو یا نافلہ پنجگانہ ہو، اس کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی فرق ہے؟ جس طریقے سے جو نماز وارد ہوئی ہے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو اسی طریقے سے پڑھا جائے. جو آدمی کو اور جو عبادت گزار ہے جو اس کو چھوٹ ملتی ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ اس کے بیماری کی بیس پہ ہے. مثال کے طور پر ایک ضعیف ہے، وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت کم از کم وہ کھڑا ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہے، سورہ پڑھے، رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، کیونکہ دوسری رکعت میں دوبارہ سے اگر وہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ اپنی باقی نمازیں وہ بیٹھ کر کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن ایک آدمی صحیح و سالم ہے، لیکن وہ اپنی کاہلی کی بنا پر کہ اب کون کھڑا ہوگا بیٹھے گا، لہٰذا بیٹھ کے پڑھ لیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. کھڑے ہو کر جس طریقے سے وہ نماز کے احکامات ہیں اسی طریقے سے پڑھنا افضل ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سال کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. کچھ مسئلے ماہ رمضان المبارک سے تعلق رکھتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ میرا سوال ماہ رمضان المبارک میں ہی آئے گا. سوال: مسلم شیعہ حضرات جو روزہ رکھتے ہیں اور سحری کا وقت اور افطاری کا وقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہو، کیونکہ ہم برادران اہل سنت بھائیوں کے ساتھ بھی روزہ افطار کرتے ہیں. ہمارا وقت ان کے کچھ وقت سے زیادہ ہے
تاکہ ہم قرآن مجید کی آیت سے اپنے برادران اہل سنت بھائی کو ثابت کر سکیں اور اتحاد بین المسلمین قائم ہو جائے۔ یہ شیعہ مسلم اثناعشری امامی بھی دلیل رکھتے ہیں، یہ بات کو ثابت ہو جائے، اور یہ بھی مسلمان شیعہ اثناعشری بھائی ہیں۔ جواب عنایت فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ اور جواب بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب جنتری اور کیلنڈر میں تاریخوں میں آج ایک مسئلہ بنا ہے کہ فرق نظر آتا ہے، کوئی جنتری نحس لکھتی ہے، کوئی کیلنڈر ساعت لکھتا ہے۔ حیدرآباد کے کیلنڈر اور مدراس چنئی کے کیلنڈر اور لکھنؤ کے کیلنڈروں میں بھی فرق ہے۔ جیسے 14 رجب کو سلمان کیلنڈر شہادت شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ لکھتا ہے، اور وین میں بھی ولادت مولا عباس علمدار کو بھی دن منایا گیا ہے۔ کہیں احتمال کی تاریخ ہے تو کیا اس تاریخ کو توزیع مسائل میں آیت اعظام سے صحیح کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کیلنڈر اور جنتری والوں کو کس نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ اپنے اس سے جنتری کے حساب سے لکھے یا علم نجوم سے لکھے؟ مومنین میں ان تاریخوں سے اختلاف ہوتا جاتا ہے۔ کچھ مومن تو توحید العوام سے تاریخیں، پرانی تاریخیں کتاب سے چلاتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس کا حل فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ پہلے تو آپ کو یہ کہہ دوں میرے بھائی کہ یہ ماہ مبارک میں آپ کا جواب نہیں آ رہا ہے، بلکہ سوال آپ کا لے لیا گیا ہے، اور آج ہی قبل از ماہ رمضان المبارک یہ آپ کا جواب دیا جا رہا ہے، تاکہ آپ بھی مستفیض ہوں۔ یقیناً آپ تو جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے لیے آپ نے پوچھا ہے وہ بھی مستفیض ہو سکیں۔ ہمارے یہاں جو مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں روزے کا وقت، افطار کا وقت ہے، وہ غروب آفتاب نہیں ہے، بلکہ حقیقی غروب آفتاب ہے، ازروع قرآن۔ اس کو کس طرح ثابت کریں گے آپ؟ ہمارے یہاں جو روزہ رکھنے کا جو ٹائم ہے وہ ہے نماز فجر سے لے کے مغرب تک۔ جی، یہ تمام برادران اسلام میں کامن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو چھوٹا سا ایک اختلاف پایا جاتا ہے وہ ہے مغرب کا وقت ہوتا کب ہے۔ جی، قرآن کہتا ہے الی غسق اللیل، یعنی شب سے مل جائے۔ جی، اب برادران اسلام میں نماز مغرب کا وقت غروب پہ ہوتا ہے، جیسے ہی سن سیٹ ہوا، سورج ڈوبا، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ ظاہر غروب، جی جی، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے ویسے ہی اذان ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اور لالی ہے آسمان میں، جو ریڈنس ہوتی ہے ایسٹ سائڈ کی، جب وہ آپ کے سر سے گزر جائے اور جب آپ اپنے ایسٹ سائڈ پہ دیکھیں اور تھوڑا سا تاریکی ہو جائے، اندھیرا ہونے لگے، اسے کہتے ہیں کہ اب یہ شب کی شروعات ہے۔ جی، اگر آپ سن سیٹ پہ دیکھیے تو اگر آپ سن سیٹ کے وقت پہ اگر آپ ہائر ایلٹیٹیوڈ پہ چلے جائیے، تھوڑا سا آسمان میں چلے جائیے، تو وہاں پر ابھی بھی سورج دکھائی دیتا ہے۔ آپ دبئی چلے جائے، برج الخلیفہ، جی 20 منزلے پہ آپ کو غروب نظر آئے گا اور 100ویں منزل پہ آپ کو سورج نظر آئے گا۔ تو بہت ممکن ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو کہ تھوڑا سا کچھ سیکنڈز کا، کچھ 5-10 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہو، اور اسی طریقے سے جب آپ الٹیٹیوڈ پہ جائیں گے تو سورج وہاں پر تھوڑا دیر میں ڈوبتا ہے۔ تو احتیاط کی بنا پر ہمارے یہاں شب کی شروعات جو ہے وہ غروب سے نہیں بلکہ اس لالی اور اس سرخی کے جانے کے بعد سے ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً وہ نارتھ پول سے نزدیک ہونے، جو آپ جس جغرافیائی محلے یا ایریا میں رہتے ہیں اس کے حساب سے فرق ہوتا ہے۔ کبھی اگر آپ زیادہ نارتھ میں رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ٹائم یہ جو 10 منٹ کا کہا جاتا ہے وہ زیادہ ہو، اگر آپ ایکویٹر پہ ہیں تو وہ وقت تھوڑا کم ہو۔ تو اسی حوالے سے تھوڑا سا جگہ کے حساب سے بھی یہ فاصلہ غروب کا اور یہ تاریکی کا، اندھیرے کا وقت بھی کہیں کہیں پہ فلکچویٹ ہوتا ہے، کہ کہیں پہ 4 منٹ ہے، کہیں پہ 10 منٹ ہے، کہیں پہ ہو سکتا ہے 15 منٹ ہو۔ تو اس حوالے سے بھی وقت بدلتا رہتا ہے۔ تو بس یہی ایک مسئلہ ہے، ادروائز کوئی ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں غروب پہ ہی سن سیٹ پہ افطار ہوتا ہے، ہمارے یہاں غسق اللیل پہ، جو کہ قرآن میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال جو بھائی کا ہے وہ ایک تو ہمارے یہاں ایک برصغیر میں ایک اور چیز ہے جنتری ہے وہ، جی تو اس پر کافی ہمارا اعتقاد اور عمل ہے، اور بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس میں جو تاریخ ہے تو تاریخ میں جو شہادت اور ولادت کی تاریخیں ہیں صرف جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ یا اور دیگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں، بلکہ کثیر تعداد میں ہمارے جو معصومین ہیں ان کی شہادت اور ولادت میں اختلاف ہے۔ تو اس میں یعنی کہ بھائی کا یہ کہنا ہے کہ مجتہدین اس پر اجماع کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں، اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ اس اختلاف سے فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ بلکہ فائدہ ہی، دونوں دن منائیے آپ شہادت ولادت۔ اگر ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہوتا جی کہ ہمیں 2 بار گفٹ دینا ہے، جی
جو کہ نہیں دینا ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ 2 بار کیا ہم تو چاہیں گے کہ جتنی زیادہ بار ذکر ہوگا ہم کو بلکہ ثواب ہی ملے گا, ہمیں ریٹرن گفٹ مل رہا ہے. تو اگر اختلاف نہیں ہے تو کیونکہ تاریخ میں بھی اس زمانے کی, جیسے پیغمبر اسلام کی ولادت آپ لے لیجئے, اس میں بھی اہل مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہے. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ 12 تاریخ جو ہے ولادت کی بھی ہے اور ان کے وفات کی بھی ہے ان کی نظر میں. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں 9 تاریخ جو ہے وہ ان کی ولادت کی ہے اور 12 تاریخ ان کی شہادت کی ہے, وفات کی ہے. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں 17 تاریخ جو ہے وہ 17 ربیع الولادت کی ہے اور 28 صفر جو ہے وہ شہادت کی تاریخ ہے. تو اس اختلاف سے کوئی نقصان بظاہر نہیں ہے. تو اگر ایسے, بلکہ اہل بیت کا جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر ہوگا وہ ثواب ملنے والا ہم ہی کو ہے. تو اس میں کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ جنتری میں نحس وغیرہ کا جو انہوں نے ذکر کیا, صرف ایک چیز جو اسلام میں ہے وہ ہے قمر در عقرب. اس کے علاوہ نحس اور بہت اچھا ہونا, بہت خراب ہونا, یہ سب باتیں, یہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم جس سوسائٹی میں چونکہ رہتے ہیں اور یہاں پر ہندوؤں کے یہاں جو ہے مہورت کا سسٹم ہوتا ہے, اس سے کافی حد تک ہمارے یہاں ہندوستان میں اور بر صغیر میں جسے کہا جائے یہ کافی زیادہ انفلوئنس ہوا ہے اور ان کے یہاں جو ہے نحس اور خوب اور بہتر یہ سب دیکھا جانے لگا ہے. اور اللہ صرف جو اسلام میں ہے وہ قمر در عقرب کا ذکر آیا ہے, ادروائز اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا ذکر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, ہم پون نگر سے انوارا بیگم بول رہے ہیں. ایسا کوئی دعا بتا دیجیے جس سے نیا بزنس اگر شروع کرتے ہیں تو وہ اچھا چلے گا, اس بارے میں بات کرنی. جیسے نیا بزنس کرنا ہے جی تو کون سی دعا اس میں مستحب ہے پڑھنا؟ اس میں نئے بزنس کے لیے بعض جگہ پر یہ پایا جاتا ہے, روایات میں ہے کہ سورہ جمعہ کی آخری جو 2-3 آیات ہیں ان کی تلاوت کرنا, چونکہ وہ تجارت کے حوالے سے ہے اور لیکن اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تجارت کر رہے ہوں اور وقت کی نماز ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جائیں. بہرحال ان 3 آیات آخر کی جو ہیں یا 2 آیات ہیں وہ ان کی تلاوت کریں مستقل. دوسرا یہ کہ صدقہ, میں نے عرض کیا کہ صدقہ جو ہے یہ انویسٹمنٹ ہے, بے شک, اور کسی بھی بزنس کے لیے انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. تو جب آپ صدقہ دیں گے تو یقیناً آپ کو اس کے طفیل میں اس کی برکت سے آپ کا بزنس بھی اس میں بھی برکت آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے یہ کہ ہر کوشش یہ کریں کہ جو اسلامی طریقہ ہے بزنس کا پہلے وہ مد نظر رکھیں, کیونکہ اسلام میں کچھ چیزیں قواعد بیان کیے گئے ہیں, صرف نماز روزے کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا بلکہ بزنس کی باقاعدہ ڈیٹیلز اور تفصیل بھی اسلام میں پائی جاتی ہے, جس میں ایک چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثر مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جاتا ہے کچھ چیزوں کا, وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹوریج کر لیا, جب شارٹیج ہوگی تو ہم بیچیں گے. یہ اسلام میں حرام ہے. ہورڈنگ کر لیا, ہورڈنگ کرنا یہ اسلام میں حرام ہے. تو اس طریقے کے کام سے احتیاط کریں, اجتناب کریں, دوری کریں, اور جتنا خاص طور سے یہ ایسینشل کموڈیٹیز جو جی اس کی ہورڈنگ کرنا. ہاں, یعنی مثال کے طور پہ آپ نے میڈیسن روک لیا یا کوئی گیہوں چاول روک لیا یا پیاز روک لیا, جو ڈیلی بیسس پہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کو روک لیا تاکہ ان کی پرائس بڑھے تو پھر ہم بیچیں. یہ چیزیں جائز نہیں ہے کسی بھی معاملے میں, اور کسی بھی چیز پر اتنا زیادہ سود آپ یا پروفٹ آپ نہ لیں. سود تو انٹرسٹ کے طور پہ کہا جا سکتا ہے, پروفٹ آپ اتنا زیادہ نہ لیں کہ سامنے والا نہ خرید سکے. آپ جو رائج ہے مارکیٹ ریٹ ہے اسی پر ہی آپ بزنس کریں, انشاءاللہ اس سے برکت حاصل ہو. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام سلیمہ, میں مالدہ سے بول رہی ہوں. میں بول رہی ہوں میں بہت بچہ ہونے کے بعد دର୍ବل ہو گئی ہوں اور میرا سینے میں لگتا ہے جیسے سوئی ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پیٹ میں درد. ان کو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. بے شک اگر اس طریقے کی کوئی ان کو فزیکل پرابلم ہے تو وہ ڈاکٹر سے مراجعہ کریں اور ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں. انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. فیل آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اہلیہ کے انتقال ہو گیا تو جو ہے اس کے بعد پھر میرا دل نہیں لگ رہا ہے. فوٹو فریمنگ ہے تو کیا اس کو اپنے پاس پر رکھ سکتے ہیں؟ زن و شوہر میں محبت ہوتی ہے شادی کے بعد میں, اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فوٹو اپنے سرانے رکھیں تاکہ یاد باقی رہے. کیا صحیح ہے؟ بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اس تصویر کو رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم.
میرا نام زہر حسین ہے، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شادی کی تھی جس سے میری وائف نہ ہی اپنے ماں باپ کا کچھ کہنا سنتی، نہ ہی میرے ماں باپ کا کہنا سنتی ہے. 2 سال تک کی میں نے یہ پہلے دوسری شادی کر لی، لیکن جب دوسری شادی کرنے کے بعد انہوں نے میری دوسری وائف کو مار پیٹ کے ہم سے الگ کروا دیا. کیا میں ان سے، میرا دونوں سے نکاح ہو چکا ہے، میں کسی کو طلاق نہیں دینا چاہتا جو کہ گناہ ہے. ایسے حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. یہ ایک گھریلو معاملہ ہے، 2 شادیاں انہوں نے کی ہیں، دونوں سے محبت ہے، طلاق دینا بھی نہیں چاہتے، بہت اچھی بات ہے. جی جی. لیکن ایک بیوی جو ہے وہ ذرا کچھ زیادتی کر رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ جیسا کہ انہوں نے کہا ان کا ارادہ ہے کہ یہ طلاق نہیں دینا چاہتے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کے زمانے میں، ورنہ آج کے زمانے کے جو حالات ہیں اس میں سب سے پہلا کام ہے انسان طلاق دے دیتا ہے. جی. جبکہ یہ ایک ایسا حلال ہے جو کہ منفور ہے، خود ائمہ طاہرین نے اس سے اجتناب کیا ہے اور دوری اختیار کی ہے، اور خاص طور پہ وہ کافی منع بھی کیا ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے. اگر وہ دونوں کے درمیان میں عدالت برقرار رکھ سکتے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ رکھنے، ان کے اندر مالی حالات ایسے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کو رکھیں. اور بہرحال یہ مرد خانہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس چیز کو بیلنس کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر ظلم ہو. جی. تو اگر یہ اس چیز کو مینٹین کر سکتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام محمد حیدر ہے، میں بلند شہر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سلام کرنا واجب ہے، لیکن اگر نیت نہ ہو سلام کا جواب کس طرح دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ ہمارے بھائی کو غلط فہمی، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. جی جی. ان کے سوال کا کیا جواب ہے؟ یہ جی، جیسا کہ سوال تھوڑا سا الٹا ہو گیا بظاہر. سلام کرنا مستحب ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. جی. اور مومن کا، مسلمان کا سلام کا جواب دینا بہرحال واجب ہے، یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا واجب ہے، اگر کوئی موجود دوسرا نہ ہو. جواب اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو، اور اگر آپ سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی نے سلام کر دیا تو اس کا جواب بہرحال دینا پڑے گا. اس کا بھی طریقہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی جی، وہ توضیح مسائل میں ہے، اس کو بھی کبھی کبھی کھولنا چاہیے. جی. دوسرا کہ جواب نہ دینا چاہیں، جب چیز واجب ہے تو اسے ترک کرنا کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم، میں خدرن زیدی بول رہا ہوں. کیا جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں تو پھر ظہر کیسے پڑھنا پڑتا ہے؟ ہماری یہاں مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں غیبت امام میں جمعہ جو ہے واجب تخیری ہے. جی. تو اگر وقت کے معین کے اندر ہم نے جمعہ پڑھ لیا واجب کی نیت سے، تو پھر ظہر پڑھنا کیسا ہے؟ ظہر آپ پھر جو ہے رجا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. جی. وَإِلَّا آپ کو ظہر کی پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں ممبئی سے ہوں جی. بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک شادی شدہ مرد کوئی عورت کے ساتھ میں، مطلب اسلامک کلاس جانے کے بعد بھی کوئی اس کے ساتھ میں بات کرے، اس کے ساتھ میں ویڈیو کال کرے، چیٹ کرے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ مطلب وہ اپنی خود کی بیوی کے لیے دھوکہ نہیں ہوگا؟ وہ کیا ان کے لیے وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے؟ مجھے آگے بڑھنا چاہیے ان کے ساتھ میں یا نہیں؟ کیونکہ یہ میرے ساتھ میں 5 سے 6 مرتبہ ہو چکا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ میں اس طرح کیا ہے. سوال چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کسی طرح سے بھی بقصد لذت نامحرم سے بات کرنا کیسا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو؟ اس سے پہلے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ اسلامی کلاس میں جانے کے بعد، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی کلاس جو ہے وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہے. جی. تاریخ اسلام میں بہت بڑے بڑے مسلمان گزرے ہیں جن کے کیریکٹرز ماشاءاللہ سے بہت اونچے اونچے رہے ہیں. جی. آج کے زمانے میں لوگ ایک عالم کی کلاس میں جاتے ہیں، ایک مولانا صاحب کی کلاس میں جاتے ہیں. اس زمانے کے لوگ ائمہ کے ساتھ بھی رہے ہیں، نبی کے ساتھ بھی رہے، رسول کے ساتھ بھی رہے، تو ان کو آپ کیریکٹر سرٹیفکیٹ مت دیجئے. ہر آدمی کا کیریکٹر وہ اس کا ذاتی ہے، نہ کسی مدرسہ، نہ کسی انسٹیٹیوٹ، نہ کسی دینی کلاس. جی. تو جو دینی کلاس میں جانے لگا تو آپ نے کہہ دیا کہ اب وہ جانے لگے ہیں لہٰذا معصوم ہو گئے. جی. نہ وہاں پڑھنے والا نہ پڑھانے والا کوئی بھی معصوم نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو آپ نے عرض کیا کہ
اگر قصد لذت سے کوئی بھی بات کر رہا ہے تو اس کے لیے حرام ہے. نامحرم ہے تو اس سے بات کرنا حرام ہے. اور رہی بات یہ کہ مجھے آگے بڑھ، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اب پہلی بات یہ کہ یہ ثابت یہ ان کی نظر میں ہونا چاہیے کہ جو اگر کانورسیشن ہو رہی ہے، اگر واقعاً ضروری ہے یا آفس کا کوئی کام ہے تو ظاہر سے بات ہے جو آفس کا ماحول کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ وہاں پر خواتین اور لوگ مرد حضرات ساتھ میں کام کرتے ہیں، تو ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان میں سوائے ایک لذت کے ہی قصد سے ہی بات ہو، دوسرا کوئی مسئلہ پیش نہ ہو. پہلے آپ اس چیز کو کنفرم کیجئے، اس کے بعد پھر آپ جو اس کے آگے ایکشن لینا چاہتی ہیں وہ لے سکتی ہیں. بہرحال پہلے جو ہے پہلے مرحلے میں آپ ہسبینڈ سے ڈائریکٹلی بات کریں جی، تاکہ اس مسئلے کا حل ہو سکے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام سکندر رضا ایڈوکیٹ امروہہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں پنجتن پاک کا نام کتنی بار آیا ہے اور کون کون سے سوروں میں پنجتن پاک کا نام آیا. خدا حافظ. امروہہ سے سوال ہے بھائی کا کہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن مجید میں یہ سوال کو اور ذرا ریفائن کر دوں، آیا بھی ہے یا نہیں آیا، اور آیا تو کتنی بار آیا اور کس سورہ میں آیا؟ سب سے پہلے تو میں تاکید کروں گا کہ یہ تلاوت قرآن کریں. جی، ماہ رمضان آنے والا ہے جس میں ہر ایک آیت کا ثواب ایک ختم قرآن کے برابر بے ہے، شک. جی تاکہ آپ بھی ایک بار اس کو پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا سوال کا جواب کوئی عالم ہی دے. جی یہ جو شارٹ کٹ اپنانا بھی مناسب نہیں ہے. نہیں، کبھی جی. کبھی اس کتاب جو ہر کے گھر میں ہے اسے کھولنا بھی بہت لازمی ہے. جی. دوسری بات یہ کہ ائمہ طاہرین میں صرف پیغمبر اسلام کا نام 3 یا 4 مقامات پر قرآن کریم میں آیا ہے. اس کے علاوہ ائمہ کی اور اہل بیت کی شان میں بہت ساری آیات قرآن کریم میں آئی ہے، جس میں سے جیسے آیت مباہلہ ہے، جی. سورہ حل عطا کی پہلی آیات ہیں، سورہ کوثر ہے، اور دیگر آئے ولایت ہے، آیت اکمال تطہیر ہے. بہت ساری آیات ہیں جو کہ ائمہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن کہیں پر بھی اہل بیت اور ائمہ طاہرین کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ندیم بول رہا ہوں مظفر نگر سے. سوال پوچھنا تھا ممی نے، لیجیے 1 منٹ بتا دیجیے گا. السلام علیکم. یہ جو مولانا یہ جو آپ رمضان ویسے جب رات کے روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، یہ فرضی ہیں یا ویسے سنتی ہیں؟ ہماری بزرگوار ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ ماہ شعبان کے روزے، اور پوچھ رہی ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے یہ واجب ہیں یا نہیں ہیں. ماہ مبارک رمضان کے روزے بہرحال ہر آدمی جو کہ فزیکلی فٹ ہے اس کے اوپر واجب ہے. جی. بالغ ہونا شرط ہے، جی. اور فزیکل فٹنس شرط ہے. جی. اگر وہ فزیکلی فٹ ہے اور ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ شرط نہیں ہے. جی. انسان خود طے کرے گا کہ وہ فزیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان کے تمام روزے واجب ہیں، جی. نہ رکھنا. اگر عمدن نہیں رکھا ہے تو قضا بھی ہے، کفارے کے روزے بھی ہیں. یعنی ایک روزے کا 61 روزہ ہے. ایک روزہ جو نہیں رکھا ہے وہ، اور 60 عدد اس کا کفارہ. جی. اگر مریض ہیں، خدا نخواستہ بیمار ہیں، تو اس کے اوپر صرف قضا ہے، اور اگلے سال سے پہلے اگر ہو گیا تو کفارہ اور قضا، فدیہ اور قضا ملا کے ہے. جی. جہاں تک صحیح سوال ماہ مبارک کے شعبان المعظم کے روزے، شعبان اور ماہ رجب، یہ 2 مہینے میں روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ جس شخص نے ماہ شعبان میں 3 روزے رکھ لیے وہ عرش الہی پر خدا سے ملاقات کرے گا. جی. اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن واجب نہیں ہے. واجب صرف ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں. جی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جموں کشمیر سری نگر سے. میرا نام سید تنویر الاسلام گیلانی. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا لباس کیا ہونا چاہیے، یا پینٹ شرٹ لگانا کیا جائز ہے یا حرام ناجائز ہے؟ تھوڑی اس پہ اپنے علم کی روشنی ڈالیں. دیکھیے، یہ جواب جو ہے معاشرے کے حساب سے ہے. جی. عرف عام بہت بڑا اس میں رول پلے کرتا ہے. جی. عورت کیا پہن سکتی ہے یہ الگ ہے، اور حجاب کیا ہے وہ الگ ہے. جی. تنہائی میں وہ کچھ بھی پہنے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جی. جینز پہننا چاہتی ہے، ٹی شرٹ پہننا چاہتی ہے، دوسرا کوئی لباس پہننا چاہتی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے.
لیکن ملأ عام میں جب وہ آنا چاہتی ہے جہاں پر نامحرم افراد ہیں، غیر وہ ایسے افراد ہیں جو کہ فیملی ممبرز نہیں ہیں، معاشرے میں باہر جانا چاہتی ہے، تو وہاں پر حجاب کی رعایت واجب ہے. ایسا لباس پھر وہاں پر ایسی جگہ پر جہاں پر نامحرم ہے ایسا لباس پہنے جس سے اس کے بدن کی بناوٹ نہ دکھائی دے. اس میں جو ہے عبایا ہے، نقاب ہے، یا اس طریقے کی کوئی ایسی چادر پہنے جس سے اس کی بدن کی نشو نما جو ہے جی وہ پتہ نہ چلے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جناب، میں بارہمولہ سے بول رہا ہوں. میرا نام سید اسحاق گیلانی ہے. جناب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ یاسین کی جو 3 پہلے حروف ہیں یاسین، اس کا اصلی مقصد کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو علماء نے اس کو کس لحاظ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، وضاحت فرمائیے. یوں تو قرآن میں حروف مقطعات جو ہیں کافی ہیں، لیکن خاص طور سے سورہ یاسین میں یاسین سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سورہ یاسین کی شروعات میں پہلے یہ کہ 3 نہیں ہیں، یہ 2 ہی ہیں. یاسین، ایک یا ہے اور ایک سین ہے. جی. دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث میں جو آیا ہے ان کے بارے میں، روایات میں جو ذکر ہوا ہے، یہ حروف مقطعات یہ پیغمبر اور خدا کے درمیان کے یہ کوڈ ہے جس کو کوئی دوسرا عام انسان نہیں سمجھ سکتا، نہ یہ کوئی جانتا ہے اس کے رمز و رموز کو. اور خود پیغمبر کے القاب میں سے بھی ایک یاسین ہے، ان کو یاسین کہا گیا ہے، طٰہٰ کہا گیا ہے اور یاسین کا، اسی لیے آل یاسین کے نام سے زیارت بھی موجود ہے. اور اس کے کیا حقیقت ہے، اس کا کیا راز ہے، یہ خدا جانتا ہے یا نبی خدا جانتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام جمع حیدر ہے، مراد آباد سے بات کر رہا ہوں. سر مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی لڑکی بچی ہے، مطلب کسی کو گود لے دیا ہے، تو وہ مطلب جس گھر تک دی ہے وہ لوگ اپنے آگے رضوی لگاتے ہیں، اور جس گھر میں گئی ہے، جس گھر میں گئی ہے وہ لوگ نقوی لگاتے ہیں. تو کیا اس بچی کے آگے نقوی لگانا صحیح ہے؟ رضوی گھر سے گئی ہے. دیکھیں یہاں پر جو رضوی اور نقوی کی بات جنہوں نے کی ہے، جی، یہ دونوں نام ائمہ سے نسبت کے لیے ہے. جی. جو لوگ امام رضا کی اولاد میں سے ہیں وہ لوگ رضوی لکھتے ہیں، اور جو لوگ امام علی نقی کی اولاد میں سے ہیں وہ نقوی لکھتے ہیں. یہاں پر بظاہر جو ہے ان کی سیادت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. جی. لیکن بہرحال چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع، لہٰذا اگر وہ کسی بھی خاندان میں چلی جائے، جس طریقے سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک زیدی خاندان کی بیٹی ہے اور کسی نقوی یا رضوی خاندان میں چلی گئی ہے تو وہ اپنا سرنیم باقی رکھتی ہے. جی. وہ اپنے آپ کے نام کے آگے وہ زیدی ہی لکھتی ہے. یا اس کا الٹا کر لیجیے، رضوی خاندان کی کسی نقوی خاندان میں چلی جائے تو وہ اپنا خاندان کا نام جو ہے وہ رضوی ہی لکھے گی، بلکہ جب اس کے اولاد ہوگی تو وہ اپنے ددیحال کا نام لے کے وہ کیری آن کرے گی، اس کی جو نسل ہوگی. تو یہاں پر بھی اگر نقوی خاندان میں چلی گئی ہے تو اور اصل میں رضوی ہے تو وہ رضوی ہی لکھے گی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں ایوب بول رہا ہوں، ایوب ایرانی، امریکہ پور چھتیس گڑھ سے. میرا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس فطرے کا پیسہ ہے اور میں اس پیسے کو امام بارگاہ کے اوپر مدرسہ ہے، مدرسے کے اوپر مولانا صاحب کا ایک کمرہ ہے، اس کے بغل میں ایک کمرہ بنانا چاہتا ہوں. کیا میں اس پیسے کو لگا سکتا ہوں، فطرے کے پیسے کو؟ اگر لگا سکتا ہوں تو اس کی اجازت، یا نہیں لگا سکتا ہوں تو اس کے بارے میں بتا دیجیے، بہت بہت مہربانی ہوگی. میں چھتیس گڑھ سے امریکہ پور سے ایوب ایرانی بول رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. دیکھیے رقوم شرعیہ، جی، خمس، زکوٰۃ، سہم امام، صدقہ، ہدیہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، فطرہ، جی، یہ جتنی بھی چیزیں ہر کا استعمال الگ الگ ہے. جی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور چیز کو اٹھا کے کہیں اور لگا دیجیے، جی، کیونکہ یہ دینی کام ہو رہا ہے تو یہ بھی دین کا ہی پیسہ لے یہاں لگا دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. فطرہ جو ہے وہ مستحقین اور فقراء کا حق ہے. جی. آپ فقیر کے حق کو کسی اور جگہ پر نہیں لگا سکتے ہیں. جی. اسی طریقے سے اگر کسی اور نے صدقہ دیا ہے تو وہ صرف مستحق کو ہی دیا جا سکتا ہے. جی. تو ہر پیسے کا، اسی لیے عام طور پر جب آپ مجتہد کے دفتر میں یا علماء کرام کے پاس جن کے پاس اجازے ہیں، جب آپ ان کو رقم دیتے ہیں تو وہ سامنے سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ کس چیز کا ہے. یا فطرہ دے رہی ہیں، صدقہ ہے، صدقہ امام زمان ہے،
یہ خمس ہے، اس میں خمس میں سہم امام و سہم سادات دونوں ہے کہ صرف سہم امام ہے. یہ تفاصیل اس لیے پوچھی جاتی ہے کیونکہ ہر پیسے کا مصرف الگ الگ ہے. جی بے شک. یعنی اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. جی. لیکن چونکہ اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ تم نے فلاں پیسے کو اٹھا کے فلاں جگہ کیوں مصرف کر لیا، اس لیے وہ اپنے لیے پوچھتا ہے، اپنے سیف سائڈ ہونے کے لیے کہ میں اس پیسے کو وہیں خرچ کروں جہاں کے لیے وہ ہے. اگر آپ کے پاس فطرہ ہے تو آپ پہلی فرصت میں تو کسی مستحق کو دے دیجئے، کیونکہ وہ اگلا فطرہ پھر سے آنے والا ہے 1 مہینے کے بعد. جی. تو پہلی فرصت میں چاند رات میں ہی یہ کہا جاتا ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے، عید الفطر پڑھنے سے پہلے جو فطرہ آپ کے پاس ہے وہ مستحق تک پہنچا دیا جائے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہوں. میں حاجی نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ تھا کہ میرے جیسے جاہل لوگ آج تک یہ سنتے آئے اور جانتے آئے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو آیتوں اور سوروں کی شکل میں نازل کیا تھا، جس میں 114 سورے میں سمجھتا ہوں 6600 آیتیں 6666 آیتیں نازل ہوئیں جو آج تک مجھے معلوم ہے. لیکن اس شخصیت کا نام بتانے کی رحمت فرمائیں جس نے اس اللہ کے کلام پاک کو 114 سورے اور 6666 آیتوں کو پارا پارا کر کے 30 پارے بدل کیا. انہی پاروں میں پوری قوم ملت اسلامیہ پارا پارا ہو رہی ہے. سنی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، مالکی کہتے ہیں. صرف شیعوں کے یہاں 40 پارے کا قرآن ہے. انہوں نے قرآن کو بھی پارا پارا کر ڈالا، ملت کو بھی پارا پارا. یہ سب سے پہلے تو کسی بھی الزام کے لیے اگر آپ آج کی دنیا میں بھی کورٹ میں جائیے تو سب سے پہلی چیز وہ ثبوت مانگتے ہیں. جی. تو جب تک ثبوت نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تب تک اسے ملزم کہا جاتا ہے، مجرم نہیں کہا جاتا. جی. یہ ہمارے اوپر الزام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم کو لا کے آپ دیں، ورنہ الزام تراشی اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، جو یہ الزام جو یہ بہتان لگاتے ہیں ان کو بارگاہ الہی میں جواب دینا پڑے گا. تو آپ بالکل مطمئن رہیے. اور یہ قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس سے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا قرآن تھا جس میں کوئی نقص پایا جاتا ہے یا کوئی کم ہو گیا ہے، کچھ بڑھ گیا ہے، تو یہ وہ قرآن نہیں ہے. اس میں نہ کسی قسم کا کوئی نقص پایا جاتا ہے، نہ اس میں کچھ گھٹ گیا ہے، نہ کچھ اس میں بڑھ گیا ہے. نہ ہمارے یہاں 40 پارے کا قرآن پایا جاتا ہے. کم از کم میں نے نہیں دیکھا. جی. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام علیکم. میں کندرکی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے کسی کی بچی کو اگر گود لیا ہے اور وہ بچی جب گود لیا تھا وہ نابالغ تھی، آج وہ بالغ ہو گئی ہے، تو جس کو والد سمجھتی ہے، کیا اس کی نظر میں وہ بچی محرم ہے یا نامحرم؟ مطلب جو اس کا والد ہے وہ اس کے محرم ہوئے یا نامحرم ہوئے؟ اس کا مجھے جواب دیجیے گا. السلام علیکم. گود لی ہوئی بچی اگر بھانجی یا بھتیجی نہیں ہے، جی، غیر ہے، تو اس جس نے گود لیا اس کے لیے محرم ہے یا نامحرم ہے؟ نامحرم، حتماً نامحرم ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے. ابھی حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل ون.